بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست، آج کا جو وظیفہ ہے یہ ہر رنج و غم کو دور کرنے کے لیے بہترین قرآنی وظیفہ ہے۔ ایک آیات ہے، اس کو جو آدمی پڑھے گا تو اللہ جل شانہ اس کو ہر رنج و غم سے دور فرمائیں گے، اور ہر رنج و غم اس سے دور ہوگا۔ وہ رنج و غم کسی بھی طریقے سے ہو اور کسی بھی لین سے ہو، خواہ وہ رنج و غم کاروبار کی طرف سے ہو تو اللہ جل شانہ وہاں کے رنج اور غم دور فرمائیں گے، اس میں ترقی عطا فرمائیں گے۔ وہ مال کے اعتبار سے ہو تو اللہ جل شانہ مالی تنگی دور فرما کے وہاں اللہ جل شانہ ترقی عطا فرمائیں گے۔ وہ دولت کے اعتبار سے ہو تو وہاں کے دولت کے جتنے بھی رنج ہے، تکلیف ہے، غم ہے، وہ دور فرمائیں گے۔ اللہ اپنی غیبی خزانوں سے بندوبست فرمائیں گے۔ اسی طرح وہ رزق کے بارے میں کوئی تنگی ہو، اس کے بارے میں بندہ پریشان ہو اور رنج اور غم میں مبتلا ہو، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے وہ رزق جتنے بھی تنگی ہے، جتنے بھی رنج ہے، غم ہے، وہ تمام کے تمام اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ اسی وہ گھر کے کسی بھی معاملے کے بارے میں غم ہو، رنج ہو، تو اللہ جل شانہ گھریلو جتنے بھی رنج ہے، غم ہے، وہ تمام کے تمام اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ کوئی مرد ہو، وہ اپنے بیوی کے طرف سے رنج اور غم میں مبتلا ہو تو اللہ جل شانہ وہ دور فرمائیں گے۔ کوئی بیوی ہو، وہ اپنے خاوند کے طرف سے رنج اور غم میں مبتلا ہو تو اللہ جل شانہ وہ دور فرمائیں گے۔ کوئی اولاد کی طرف سے رنج اور غم میں مبتلا ہو تو اللہ وہ دور فرمائیں گے۔ کوئی والدین کی طرف سے، والدین بچوں کی طرف سے، دوستو کسی بھی طریقے سے رنج اور غم میں کوئی آدمی مبتلا ہو ہر اعتبار سے، تو اللہ جل شانہ سے امید ہے کہ اس وظیفے کے کرنے کے بعد رنج اور اس معاملے کے اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ اسی طرح اس وظیفے کو کس طرح کرنا ہے، کون سا وظیفہ ہے، کون سی صورت، کون سی آیات ہے اور کون سے پارے میں ہیں، تو دوستو یہ 24 پاروے میں سورۃ المؤمنون، 24 پارہ سورۃ المؤمن آیات 44، 24 پارہ سورۃ المؤمن آیات 44۔ آیات کون سا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، سورۃ المؤمن آیات 44 پارہ 24۔ اس آیات کو کس طرح پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے؟ اس آیات کو عشاء کی نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھیں۔ عشاء کی نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھ کر اور اس کے بعد اللہ جل شانہ سے دعا مانگے۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھ کر اللہ جل شانہ سے دعا مانگے۔ ہر رنج و غم دور کرنے کے لیے اللہ جل شانہ غیبی خزانوں سے مدد کے دروازے کھولے گا، یعنی غیبی خزانوں سے وہ رنج و غم اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ یہ وظیفہ افوض امر الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اس کو 101 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر پھر اس کے بعد دعا مانگے۔ اللہ جل شانہ وہ تمام جتنے بھی رنج ہے، جتنے بھی غم ہے، جتنے بھی پریشانی ہے، وہ تمام کے تمام اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائے گی۔ دوستو، اللہ جل شانہ کے خزانوں سے لینے والے ہم بن جائے اور اللہ جل شانہ پر ہم امید کرنے والے بن جائے، مایوس کبھی بھی نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ جل شانہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ کوئی آدمی اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے، حدیث میں آتا ہے جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا دعا قبول نہیں ہوتا ہے تو اس کا دعا پھر قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ اللہ جل شانہ کے ذات اور اللہ جل شانہ کے خزانوں سے مایوس ہو گیا۔ تو کبھی مایوسی نہیں کرنا ہے، اور مایوسی گناہ ہے۔ تو اسی طرح اس وظیفے کو خود کرے تاکہ تمام رنج اور غم اور پریشانیوں سے بندہ نجات پا سکے، اور اسی طرح اور ساتھیوں کو بھی بتائے تاکہ وہ بھی تمام
رنج اور غم اور پریشانیوں سے نجات پائے، اور گھریلو جتنے بھی پریشانی ہے وہ تمام کے تمام اللہ جل شانہ پریشانی دور فرمائیں گے۔ تجارت کے اعتبار سے کوئی پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گا، اور اسی طرح رزق کے اعتبار سے کوئی رنج ہو کوئی غم ہو وہ دور اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے، اور اسی طرح کوئی گھریلو مسائل میں پنسا ہوا ہو اس کے بارے میں یہ انسان رنج اور غم میں مبتلا ہو تو اللہ جل شانہ وہ گھریلوی تمام کے تمام مسائل اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے، اور گھر سکون بن جائے گا، گھر میں ایسا ماحول ہو جائے گا کہ اس میں سکون ہی سکون ہوگا، نہ رنج ہوگا نہ غم ہوگا، اور اسی طرح تمام پریشانیوں سے اللہ جل شانہ نجات عطا فرمائیں گے۔ اس وظیفے کو خود کرے اور اپنے ایسے ساتھیوں کو، ایسے رشتہ داروں کو، ایسے گھر والوں کو، تاکہ وہ کسی طریقے سے رنج یا غم میں مبتلا ہو تو ان کو بھی بتائے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو جائے، اور شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے۔ والسلام۔